انسانی نیند۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی موت، اگر موت کی نیند نہ ہو تو کبھی نہ کبھی ضرور ختم ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ سونے والا کبھی نہ جاگے۔ پھر بعضوں کی نیند ایسی ہو جاتی ہے کہ ایک ذرا سی آواز ان کو جگا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، بعض کی ان سے سخت ہوتی ہے تو ان کے لیے چیخنے اور شور مچانے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض ان سے بھی زیادہ غفلت کی نیند سونے والے ہوتے ہیں تو ان کو جھنجھوڑنے اور ہلانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر سونے والے کے جاگ اٹھنے کے لیے یہ بھی بیکار ہو تو پھر ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بھونچال آ جائے، آتش فشاں پہاڑ پھٹ اٹھیں، پہاڑوں کے ٹکرانے کے دھماکوں سے کان کے پردے ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور پھر بھی نیند کے متوالے آنکھیں نہ کھولیں۔ سو یقین کرو کہ خدا کا بھی اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہی حال ہے، اس کی صدائیں اٹھتی ہیں تاکہ غفلت کے سرشار آنکھیں کھولیں، اگر اس پر بھی وہ کروٹ نہیں لیتے تو ہر طرف شور و غل مچنے لگتا ہے تاکہ سونے والوں کی نیند ٹوٹے، اگر اس پر بھی نیند نہیں ٹوٹتی تو ہاتھ نمودار ہوتے ہیں اور وہ جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں کہ صبح آ گئی، اور آفتاب کی کرنیں دیواروں سے اتر کر صحنوں اور میدانوں میں پھیل گئیں۔ اب بھی اٹھ جاؤ اور اس دن کو اپنے ہاتھ سے نہ کھو دو جو جا کر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس جھنجھوڑنے پر بھی آنکھیں نہیں کھلتی اور نیند کے متوالے کروٹ نہیں لیتے، تو پھر دھماکے ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، زمینیں پھٹنے لگتی ہیں، پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتے ہیں، اور صداؤں اور آوازوں کی ہولناکیوں سے تمام دنیا بھر جاتی ہے۔ سو یہ بھی سب کچھ اس لیے ہوتا ہے تاکہ کسی طرح انسان جاگے اور اب بھی آنکھیں کھول دے، اگر اس پر بھی آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر اللہ کا فرشتہ پکار اٹھتا ہے کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ زندوں کی آبادی نہیں بلکہ مردوں کی بستی ہے، وہ اٹھنے اور اٹھائے جانے کی گھڑی سے بالکل غافل پڑے ہیں۔ بہت ہی بہترین نصیحت مولانا ابوالکلام آزاد نے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے انسانی نیند کے عنوان سے اپنی کتاب افسانہ ہجر و وصال میں لکھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات اسے بغور سنیں گے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کریں گے۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔